اللہ پر توکل، تہجد، میریکل سٹوری۔ ایک بہن کی کہانی، ان کا اللہ پر توکل اور اللہ کا ان کے لیے راستے بنانا۔ وہ بتاتی ہیں کہ 8 سال پیچھے چلے جائیں، جب میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے۔ میں جس سے محبت کرتی تھی، ان کی فیملی پرابلمز کی وجہ سے سب ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا آپ مجھے بھول جائیں۔ انہوں نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی نہیں مانگیے گا۔ ہم دونوں ہی اپنے لائف میں مصروف ہو گئے۔ میں نے ان کے سامنے تو ہاں کہہ دیا، لیکن میرے دل میں ایک بات تھی کہ میں ان کو اپنی دعاؤں میں مانگنا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ میں ان کو اپنی دعاؤں میں مانگتی رہی۔ ہماری نیت شروع سے ہی نکاح کی تھی۔ میں تہجد بھی پڑھتی تھی۔ جب بھی نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، میرے دل میں ان کا خیال آ جاتا، جیسے میرا اللہ مجھے اشارہ دے رہا ہو کہ تم مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو۔ میں ان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کو ہی محرم بنانے کا سوچا تھا۔ ہم دونوں کی نیت خالص تھی، اسی لیے شاید میرے رب نے مجھے دعاؤں سے دور نہیں کیا اور میرے دل سے ان کا خیال کبھی نہیں نکالا۔ پھر ایک دن اچانک ان کی خالہ ہمارے گھر آئیں اور میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں، اور میں نے سوچا یہ کیا ہو گیا ہے، سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا، پھر کیسے وہ 8 سال بعد ہمارے گھر آئیں۔ انہوں نے میری امی سے کہا کہ کیا تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دیا ہے؟ تو میری امی نے بھرم رکھنے کے لیے ان سے جھوٹ بول دیا کہ ہاں ہم نے اس کا رشتہ کر دیا ہے، اور طنز میں کہا تم اب کیا لینے آئی ہو ادھر؟ انہوں نے کہا میں خود نہیں آئی، مجھے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے میری امی کو کہا تم پہلے میری بات تو سن لو۔ تو میں نے اپنی امی کو کہا امی 2 منٹ آپ چپ ہو جائیں، ان کی بات تو سن لیں، وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ کچھ دن پہلے مجھے خواب آیا کہ میں دیکھتی ہوں یہ جائے نماز پر بیٹھ کر رو رہی ہے اور اللہ سے اس کا محرم ہو جانے کی دعا کر رہی ہے۔ پھر اچانک میری آنکھ کھلی اور میں نے سوچا اتنے سالوں بعد مجھے یہ خواب کیوں آ رہا ہے، اب تو سب ختم ہو گیا ہے، اور میں سو گئی۔ اگلی رات پھر مجھے یہ خواب آیا تو میں پریشان ہو گئی، اور میں نے اپنے بھانجے کو فون کیا اور اس سے پوچھا اور اس کو اپنا خواب بتایا۔ تو اس نے بولا میں بھی بہت پریشان ہوں، کچھ دن سے مجھے بھی یہی خواب آ رہا ہے، آپ ان کے گھر جا کر معلوم کریں کہ اس کا رشتہ انہوں نے کہیں کیا تو نہیں، اور آج اس لیے میں تمہارے گھر آئی ہوں۔ پھر میری امی رونے لگی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا رشتہ کہیں نہیں کیا۔ اس وقت میرے ہاتھ میں گلاس تھا اور وہ میرے ہاتھ سے گر گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ لڑکا جس سے وہ بہن پیار کرتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جب سے سب ختم ہوا ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جس دن میں نے ان کو اپنی دعا میں نہ مانگا ہو، اور میں ان کے لیے نہ تڑپا ہوں اور تہجد میں ان کو نہ مانگا ہو۔ اور مجھے تب اپنے رب پر اتنا پیار آیا کہ کیسے اللہ نے میری دعا اور یقین سے میرے لیے راستے آسان کیے۔ 8 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، اس میں کوئی نماز ایسی نہیں تھی جس میں ان کو نہ مانگا ہو۔ انتظار بہت لمبا تھا، لیکن اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ اللہ پہلے ہم دونوں کو خود کے قریب کرنا چاہتا تھا، اپنی محبت ہمارے دل میں ڈالنا چاہتا تھا، پھر ہی ہمیں ایک دوسرے سے ملوانا چاہتا تھا۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے اور اس کا خیال آپ کے دل سے نہیں نکال رہا، تو اس کا مطلب اس کا انکار ہرگز نہیں ہے۔ وہ آپ کی تربیت کر رہا ہے، آپ کو انتظار کرنا سکھا رہا ہے، آپ کے لیے بہترین راستے بنا رہا ہے۔ اگر وہ آپ کے دل سے کسی کا خیال نہیں نکال رہا تو اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اس کی ہدایت کی دعا، صحت کی دعا، اس کی آخرت کی دعا کرتے رہیں۔ وہ اللہ سب راستے دیتا ہے، بس وہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس پر کتنا یقین کرتے ہیں، اس سے کب تک دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے کتنا انتظار کرتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو اور آپ اللہ کی خاطر حرام راہ کو چھوڑ کر حلال راستے سے اپنی محبت کو پانے کی دعا کریں گے اور اپنا معاملہ سچے دل سے اللہ کے حوالے کر دیں گے، تو وہ رب آپ کے لیے دیر سے ہی صحیح لیکن راستے ضرور کھولے گا۔ اگر آپ کے لیے راستے بند ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے راہوں کو کھولنا۔ وہ آپ کے دل کی طرف سے واقف ہے، وہ آپ کی نیت سے واقف ہے، وہ ان کو کبھی مایوس نہیں کرتا جو اس سے نا امید نہیں ہوتے اور ہر حال میں دعا مانگتے رہتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے جو رب آپ کو رزق دیتا ہے، جو آپ کو گناہوں کے بعد بھی فوراً نہیں پکڑتا، وہ آپ کے نیک حاجات کو پورا نہیں کرے گا، آپ کو ہمیشہ تکلیف میں چھوڑ دے گا؟
وہ تو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تو آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے، اس کو تو آپ کا مانگنا پسند ہے۔ دعا کو کسی صورت نہ چھوڑیں، اللہ پر یقین کو کبھی کمزور نہ پڑنے دیں۔ وہ بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے جیسا گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ دریا میں راستہ خدا بنا دیتا ہے جب یقین صرف اللہ ہی کی ذات پر ہو۔ اگر نیت ہمیشہ صاف ہو اور اللہ کی خاطر حرام کی قربانی دو، پھر اپنا معاملہ پوری طرح اللہ کے سپرد کر دو اور دعا کرتے رہو، تو کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور ان بہن نے یہ بھی کہا کہ وہ یاسین بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، تو آپ لوگ بھی اللہ کے کلام سے محبت کریں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔